یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان قوم کو ہلاکت سے بچائیں، اس کو آنے والے سخت وقت کے لیے تیار کریں۔ یہ تو کافر کر رہے ہیں اس وقت، یورپ اور امریکہ کے کافر جو ہے وہ ان کو معلوم ہے اچھی طرح کہ آنے والے کچھ وقت کے اندر بڑی بڑی عالمی جنگیں شروع ہو جائیں گی، وہ اپنی قوموں کو تیار کر رہے ہیں۔ کئی ملکوں میں لازمی ملٹری سروس ہے، وہ اپنی نوجوان نسل کو آنے والی مشکل وقت کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ چائنا کے اندر ملٹری سروس ہے، روس میں لازمی ملٹری سروس ہے، ایران میں لازمی ملٹری سروس ہے، ترکی میں لازمی ملٹری سروس ہے، ان یہودی خنزیروں نے کم اپنے ملک میں لازمی ملٹری سروس رکھی ہوئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں لازمی ملٹری سروس ہے۔ یورپ کے تمام ملک اب اپنے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جنگوں کی اور جنگوں آنے والے وقتوں اور عالمی جنگوں کی تیاری کرو۔ سوئٹزرلینڈ والے کافر ہیں، لیکن وہ پوری قوم کو ہر سال 2 مرتبہ بلاتے ہیں فائرنگ رینج پہ، جنگ کی تربیت دیتے ہیں، ان کو رائفل دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں۔ پوری قوم کو انہوں نے قلعہ بنایا ہوا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی سوئٹزرلینڈ میں داخل ہو سکے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہر شخص وہاں مسلح ہے۔ ہر جگہ انہوں نے دیواروں میں قلعے بنائے ہوئے، پہاڑوں میں اپنے ہر جگہ انہوں نے اپنی توپیں اور ٹینک اور بنکر بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی فوج داخل نہیں ہو سکتی سوئٹزرلینڈ میں۔ وہ کافر ہیں لیکن انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، نبی ملاحم کے ماننے والے ہیں، ان نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ساری زندگی غزوات اور سرایہ اور جہاد میں گزاری۔ اس کے باوجود ہم مسلمان نہ جہاد کی نیت کرتے ہیں، نہ جہاد کی تربیت کرتے ہیں، نہ تیاری کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ اللہ کو ایسی امت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے تم اگر نہیں کرو گے یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، وہ تم کو بدل کے رکھ دے گا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اب یہی ہو رہا ہے نا، مسلمان قومیں تبدیل کر دی جائیں گی۔ اللہ بے نیاز ہے، جس طرح اس نے پہلے منگولوں کو مسلمان کر کے کام لے لیا، اس طرح مغرب کے یورپین اور امریکیوں کو مسلمان کر کے کام لے لے گا۔ تم اگر بیکار لوگ ہو تو، اور بیکار تو تم ہو۔ مسلمان امت اب کس کام کی ہے کہ اگر یہ فلسطین کی مدد نہ کر سکے، اگر اپنی حفاظت نہ کر سکے، اگر جہاد کا راستہ نہ اختیار کرے، اگر اس نے ذلت و رسوائی کا راستہ قبول کر لیا ہے، تو پھر ایسی مسلمان ملت کا اللہ کیا کرے گا؟ کل ایک بوسنیا کے مسلمان کی میں داستان اس سے سن رہا تھا، اس نے نصیحت کی۔ بوسنیا میں آپ کو معلوم ہے نا کہ 90s میں بہت بڑا جینوسائیڈ ہوا تھا۔ بوسنیا کے مسلمانوں کو یوگوسلاویہ جب ٹوٹا ہے تو بوسنیا کے مسلمان تھے، باقی آس پاس جتنے بھی تھے، کرویشینز تھے، سربینز تھے، وہ عیسائی تھے، بوسنیا والے مسلمان تھے۔ ان ساروں نے مل کر مسلمانوں کو اس بری طرح سے مارا، ایسا جینوسائیڈ کیا مسلمانوں کا۔ تو وہ بوسنیا کا مسلمان نصیحت کرتا ہے مسلمان امت کو کہ میں اس جینوسائیڈ کو دیکھ چکا ہوں، میں اس میں سے گزرا ہوا ہوں۔ ایک نصیحت کرتا ہوں، خدا را کبھی اپنے ہتھیار دشمن کو مت دینا، کبھی دشمن پر اعتبار مت کرنا جب وہ یہ کہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھنا، یہی تمہاری عزت اور تمہاری آبرو اور آزادی کی ضمانت ہے۔ اس نے مثال دی، کہتا ہے ہم سربرینیکا میں تھے، وہاں پر مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے، کئی ہزار مسلمان تھے وہاں پر، ان کے پاس ویپنز تھے۔ وہاں یونائٹڈ نیشنز پہنچی، اقوام متحدہ کی فوجیں آئیں، انہوں نے کہا آپ اپنے ہتھیار ہمیں دے دیں، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ مسلمانوں نے ان پر اعتبار کر کے اپنے ہتھیار یونائٹڈ نیشنز کو دے دیے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز ایک طرف ہو گئی اور سربیا کی فوج آئی، انہوں نے آ کے مردوں اور عورتوں کو الگ کیا اور ایک دن میں 8000 مرد ذبح کیے۔ سب سے بڑا جینوسائیڈ بوسنین وار کا سربرینیکا میں ہوا اس وقت جب انہوں نے اپنے ہتھیار اقوام متحدہ کو دے دیے۔ عورتوں کو الگ کیا، ان کی وہ بے حرمتی کی اور مردوں کو ذبح کر دیا۔ ایک اور قصبہ تھا، ان کے پاس بھی اقوام متحدہ گئی اور کہا کہ اپنے ہتھیار ہمیں دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ قصبہ بچ گیا، وہاں سربین نہیں جا سکتے۔ آپ یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے، یوکرین ایک ایٹمی طاقت تھا، لیکن نیٹو نے یوکرین سے کہا کہ آپ اپنے ایٹمی ہتھیار ہمیں دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یوکرین کے اس وقت کے صدر نے اس عالمی گارنٹیز پہ، ضمانتوں کے اوپر ایٹمی ہتھیار ضائع کر دیے۔ اور آج یوکرین کا حال دیکھیں کیا ہے، پورا ملک تباہ و برباد ہو چکا، کروڑ کے قریب مہاجر یورپ میں بکھر چکے، گھر ان کے ملک سے، ان کا ہاتھ، اپنا ملک سب کچھ گیا ان کے ہاتھ سے۔ 30-40% علاقے پر جنگ جاری ہے، روس کا قبضہ ہو چکا ہے، یوکرین ایک ریاست کے طور پر ایک فیلڈ ریاست ختم ہو چکا ہے۔ اس کی ساری زمینوں کے اوپر عالمی طاقتوں نے آ کے قبضہ کر لیا۔ یورپ کا سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک تھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس کی ساری غلہ پیدا کرنے والی زمینوں پر
بل گیٹس جیسے کمینوں نے آ کر قبضہ کر لیا, ملٹی نیشنل سے قبضہ کر لیا. وہ جو یوکرینین فارمرز تھے جو صدیوں سے اپنی زمینیں آباد کر رہے تھے, وہ سارے یا مار دیے گئے یا ان کو زمینوں سے دھکیل دیا گیا یا وہ مہاجر ہو کے یورپ میں بکھیر دیے گئے, اور اب سوائے بدکاری کرنے کے ان کے پاس اور کوئی آمدنی اور کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. پاکستان کے پاس بھی یہ بار بار آتے ہیں کہنے کے لیے. ایک تھا بغیرت ہمارے پاس جو کہتا ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو ہم ایٹمی ہتھیار ضائع کر دیں گے. جیسے پاکستان کو خطرہ جو ہے وہ صرف بھارت سے, ہمیں اسرائیل سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں دنیا کی دوسری طاقتوں سے, انہیوں سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس بغیرت کے مطابق